بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. عزاداران امام جاگیر حسین بوسٹن کی یہ میری 9ویں مجلس ہے، 9th مجلس ہے، 1446 ہجرہ 2024 کی. اور یہ مجلس میں خواتین کے لیے پڑھ رہا بوسٹن کی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. مسلسل 9 دن سے آپ تشریف لا رہے اور ذکر حسین سن رہے. دوستو، 9 محرم یہی کافی ہے سوچ کے گریہ کرنے کے لیے کہ مولا حسین جو پہلی محرم سے ہم ان کی فرش ازا بچھا رہے ہیں، آج آخری حصے میں ہم پہنچ گئے. میں نے مجلس کا آغاز اسی خواہش، اسی دعا سے کی کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم مولا حسین کا ساتھ دیتے. انشاءاللہ یہ خواہش اپنے دل میں ایسا پیدا کرو کہ جب حسین کا بیٹا ظہور کرے انشاءاللہ تو ہم مولا کی نصرت کریں. اور یہ کوشش کرو کہ اب 9 دن کے بعد کل کا عاشورہ کا دن ہوگا، پھر اپنی نارمل لائف میں نہیں جانا، آپ بالکل نہیں جانا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم 10 دن تک مولا حسین کی مجلسیں کی ہیں تو کچھ تو سیکھا ہے، کچھ تو چینج آنا، ورنہ یہ مجلسوں کا فائدہ کیا ہو رہا؟ آپ کو ثواب تو مل رہا لیکن لائف میں چینج آنا. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غلط کام کر رہا، بٹ اسٹل یہ ایول ورلڈ ہے. یہ کوشش کرو کہ یہ دنوں میں جو 10 دن آپ نے مسلسل مجالس کی، مختلف جگہوں پہ جا کے، امام بارگاہوں پہ جا کے، تو اب ہماری لائف میں یہ سال کوئی نہ کوئی گفٹ امام حسین کو دینا. اور یہ جو میں نے کہا فیالتنی کو تو اردو میں بولے، انگلش میں بولے، لیکن یہ دل میں خواہش ہمیشہ رکھیں. آلویز جب نماز پڑھیں دعا کریں کہ اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں مولا کی نصرت کرتا یا کرتی مولا کی نصرت. تو آپ دیکھنا کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا آتا، آپ دیکھنا کہ آپ کے گھر میں کتنا چینج آتا. اور صرف میری ماں بہنوں سے میں یہی بول رہا ہوں، آپ کے بچے ہیں، آپ بچوں تک پیغام حسین کو ضرور پہنچاؤ. میں آپ کو نہیں بول رہا، آپ کے بچوں کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ بچوں سے بیٹھ کے بات کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے. میں بولتا صرف 5 منٹ بات کرو، جسٹ سٹ ود دیم، اور کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات آپ بیان کرو. اور یہ بولتے رہنا کہ بچوں سنو، یہ جو سیکریفائز ہے مولا حسین کا، اس کی وجہ سے آج اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو ان کو بتاؤ امپورٹنس آف دی سیکریفائز، بتاؤ کہ کتنی مصیبتیں اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے مولا حسین نے ہمارے لیے جان دے دی، اسلام کو بچا لیا. تو ہم بھی آج کے زمانے میں کچھ نہ کچھ کریں. مطلب آپ بات کرو، بچوں کو جو اسلام کا فریم ہے اس میں رکھو، دیندار بناؤ. لڑکیاں جن کی ہے ان کی تو اور ریسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ یہ ایک لڑکی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری نسل، پورا جنریشن ہے. ایک بات ہمیشہ کرنا کہ ریلیجن میں کمپرومائز نہیں کرنا. لڑکیوں سے یہ بات کرنا کہ بیٹا نو کمپرومائز ان ریلیجن، نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین، نو کمپرومائز ان عزاداری. ہر چیز میں کمپرومائز کرو لیکن اس میں کبھی نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ یہ ہمارا فیوچر ہے، اس کے لیے ہم پیدا ہوئے، مولا کی ولایت کے لیے ہم پیدا ہوئے اور عزاداری حسین کے لیے. یہ امپورٹنس ان کے بیک آف دیئر مائنڈ یہ رہنا کہ اس لیے کہ آپ کے بچے آج چھوٹے کل کالج جائیں گے، اسکول جائیں گے، تو وہاں پہ 1000 چیزیں ہیں سامنے اور آپ لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں. تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو کیری کرو. کیوں میں کہہ رہا بار بار؟ اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان ملکوں میں کتنے انسیڈنٹس ہو رہے، کتنے واقعات ہو رہے. تو بچی کو اسٹرانگ بناؤ، لڑکے کو اسٹرانگ بناؤ ٹورڈز اسلام. ہر چیز بتانا ماں کی ذمہ داری ہے. آپ بات کریں جتنا ہو سکے، ٹائم نکالیں. جاب آپ کرتے، بزنس کرتے، سب اپنی جگہ پہ 10 منٹ ان کو دینا، 10 منٹس. اب یہ میک شیور کرو
کہ مولا میں 10 منٹ روز اپنی اولاد کو دوں گی، پیار سے، محبت سے، ڈانٹ کے نہیں، اور نماز کا پابند بنانا۔ آپ کو بس ایک واقعہ پڑھتا، آج 9 دن ہو گئے، اگر 3-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے، شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ منورہ گیا، جب یہ قافلہ پہنچ گیا، ناخے بٹھائے گئے، سیدانیاں مسجد نبوی چلی گئیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، سرکار کے پاس پرسہ دینے کے لیے۔ چوتھے امام اپنے ناخے سے نیچے اترے، پورا مدینہ شہر بھرا ہوا تھا، سب پرسے کے لیے آ رہے تھے، سب نے آ کے میرے مولا کو پرسہ دیا۔ مولا تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، اپنے بابا کو یاد کر کے، گھر والوں کو یاد کر کے۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکل کے آیا، اس نے پورے قافلے کو دیکھا باہر سے، اور امام کے پاس آیا، اور امام کے پاس آ کر اس نے امام کو پرسہ دیا۔ پرسہ دے کر ایک سوال کیا، کہا مولا میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا جب 28 رجب 28 رجب 60 ہجری میں آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے، اس وقت آپ کا پورا گھر بھرا ہوا تھا، آپ کے چچا تھے، آپ کے بھائی لوگ تھے، پورا خاندان تھا، اور یہ اماریوں کے جو پردے ہیں وہ گرین کلر کے تھے، لیکن مولا اب جب میں آج 2 سال کے اندر پورا گھر لٹ گیا، پورا کربلا میں سب ختم ہو گئے، آپ اکیلے بچ کے آئے بڑوں میں، اور یہ پردے بھی بلیک ہو گئے، کالے ہو گئے۔ مولا صرف یہ بتاؤ، دیکھو کیسا سوال ہے، مولا صرف یہ بتاؤ کہ آپ کے بابا جس مقصد کے لیے گئے تھے، جس کام کے لیے گئے تھے کربلا، جو مشن تھا حسین کا، کیا اس میں کامیاب ہوئے؟ حسین کو وکٹری ہوئی یا حسین کو ڈیفیٹ ہوئی؟ کہتا ہے مولا یزید تو زندہ رہ گیا ظالم، حسین شہید ہو گیا، جیتا کون یہ جنگ؟ یہ جنگ کس نے جیتی؟ کتنا عجیب سوال ہے، سوال کرنے والا بیٹے سے کر رہا، چوتھے امام سے کر رہا۔ ظالم یزید تو زندہ ہے، مولا حسین تو شہید ہو گئے، کون جیتا جنگ؟ امام نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ تو کہا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ حسین اپنے مشن میں کامیاب ہوئے یا معاذ اللہ شکست ہو گئی؟ امام نے کہا سامنے مسجد نبوی ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ۔ وہ گیا، نماز پڑھ کے آیا، تیز تیز، سارا مجمع مولا کو گھیرا ہوا ہے، یہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولا مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے کہ کون جیتا جنگ، حسین جیتے یا یزید جیتا؟ امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا، یہ بتا کہ تو نے ابھی کون سا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی۔ تو اب امام کا جملہ ہے، عابد بن کا جملہ نہیں، میرے مولا کا جملہ ہے۔ مولا کہتے ہیں ایک ایک جملہ غور سے سنو، مولا جواب دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، جب تک سجدے باقی ہے تو میک شور کرو کہ تمہاری اولاد اللہ کی عبادت کرے، واجب ہی پڑھے لیکن نماز پڑھے، ان کو امپورٹنس آف نماز بتاؤ، بولو یہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے، تم سجدہ کریں گے مولا حسین کی جیت کا اعلان ہوگا، تو ہر گھر سے مولا حسین کی جیت کا اعلان ہوگا، کامیابی کا اعلان ہوگا، کربلا کا اعلان ہوگا۔ سال بھر یہ کرو، بچوں کو عادت، میں یہ نہیں بولتا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ وہ لوگ نہیں پڑھتے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، سب پڑھتے ہیں، بٹ ریمائنڈ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج یہاں ہیں، کل یونیس چلے جائیں گے، باہر چلے جائیں گے، تو اتنا ان کو مضبوط کر دو کہ کہیں جائیں اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو، اور یہ ہر عبادت مولا حسین کی طرف جائے۔ اس لیے کہ دوستو حسین نے کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی، بھوک اور پیاس کی جنگ ہے، اسلام کو بچانے کی جنگ ہے، اسلام کو کامیاب کرنے کی جنگ ہے، اسلام کو زندہ رکھنے کی جنگ ہے۔ اگر آج اسلام زندہ ہے تو میرے مولا حسین کی طرف، تو اب 10 دن کے بعد پلیز میں بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اس کو آپ کو پورے 2 مہینے 8 دن کیری کرنا ہے، سال بھر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، کہ 10 دن کے بعد ریلیکس ہو کے گھر میں مت بیٹھو، بلکہ جب تک موقع ملے، جب موقع ملے سینٹر آؤ، مجلس کرو، گھر میں کرو، 2 مہینے 8 دن میں ہر ماں بہن کو بول رہا ایک نوحہ ضرور پڑھنا گھر میں۔ آپ کے گھروں میں امام بارگاہ ہوگا، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ علم استاد ہوگا، اگر نہیں ہے علم استاد تو ایک چھوٹا باکس بناؤ، جگہ نہیں ہے تو باکس بناؤ، اور وہاں اس میں مولا عباس کا، امام کا، مولا حسین کا، کسی کا بھی علم استاد کرو۔ علم گھر میں رہنا، اس سے برکت ہوتی ہے، آنے والی بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، آنے والی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ رکھو، اور 5 منٹ میں سب سے بول رہا، جتنے سن رہے مجھے جاگیر حسین میں اس وقت
میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ اب 2 مہینے 8 دن ہر روز گھر میں مجلس کرو. اگر روز کرے تو کیا کہنے, 5 منٹ کی کرو. کوئی چیز اگر نیاز میں نہیں رکھ سکتے, گلاس میں پانی رکھو, یہی کافی ہے. لیکن کرو. تمہارے بچوں ریز ہونا ذکر حسین سے, ان کے کانوں میں جانا مولا حسین کا ذکر. جو بچے مولا حسین کے ذکر میں ریز ہوتے نا, وہ لوگ کبھی ادھر ادھر نہیں جاتے. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کرو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پورا جنریشن کو آپ بچا لو. آپ ایک لڑکی کو نہیں بچا رہے بلکہ پوری نسل کو بچا رہے. اور سارا جتنے لوگ آگے چل کے نماز پڑھتے رہیں گے, ذکر حسین کریں گے, وہ ماں کو اس کا اجر ملے گا. اسی لیے ماں کا مقام اتنا بڑا ہے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بس 9 محرم کی مجلس آج اس شہید کا ذکر ہے, اس مظلوم کا ذکر ہے, اس شہزادے کا ذکر ہے کہ جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. صرف تصور کرو کہ میرا مولا حسین علی اکبر کے بعد ضعیف ہو گیا تھا. حسین کا خود جملہ ہے کہ بیٹا اب تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. امام وقت بول رہا. جب علی اکبر نے سلام کیا آخری, تو کہا بابا بیٹا اب تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر اس شہید کا نام ہے. صورت و سیرت میں, رفتار اور گفتار میں شبیہ تھے پیغمبر اسلام کے. اس لیے کہ مولا حسین کا خود جملہ ہے کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا. بس دوستو, شب عاشور میرا مولا حسین آج کی رات مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے تھے, طلایہ گردی کر رہے تھے. جب کر رہے تھے بی بی رواب کے خیمے میں گئے, جناب ام فروا کے خیمے میں, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں. جب لیلا کے خیمے میں آئے, تو عجیب منظر دیکھا حسین نے کہ ایک چراغ جل رہا, ماں کے زانوں کے اوپر علی اکبر لیٹے ہوئے سر ہے, اور ماں زلفوں کو ایسے سنوار رہی تھی. سنوارتے ہوئے لیلا کا جملہ ہے کہ میرے لال کل یہ چہرہ خون اور خاک میں مل جائے. ماں کیسے برداشت کرے گی. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عاشورے کا دن نمودار ہوا, علی اکبر نے اذان دی. پھر وہ منزل آئی کہ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. انصار کے بعد اون و محمد کی میتیں آئی, قاسم پامال ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ سن لیا. اس کے بعد وہ منزل آئی کہ مولا عباس میدان میں آئے اور حسین کی کمر ٹوٹ گئی. میں نے کہہ دیا, آپ تصور کرو میرا مولا حسین ایسے کمر کو پکڑ کے بیٹھا تھا کہ عباس تمہاری شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا. سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا, والیہ اور وہ عباسہ کی آوازیں بلند ہوئی. سیدانیاں خیموں کی خناتوں تک آ گئی تھی, تڑپ کے رو رہی تھی. بیوی کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہمارے سر کی سے چادر چھن جائے گی. میرے پردے کا محافظ چلا گیا. ہر بیوی عباس کوئی صرف ایک بیوی نے ساری بیویوں کے دل کی ڈھارس تھی, اور زینب کے دل کو سکون پہنچانے والی شخصیت کا نام عباس. جب سب شہید ہو گئے تو اس وقت علی اکبر آئے اور آ کے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. بس آپ تصور کرو, ایک ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹا آ کے کہہ رہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا, دیکھ کے کہا کہ بیٹا جاؤ پہلے اہل حرم سے رخصت ہو لو. ماں کے قریب آئے, ماں نے کے پاس بیٹھ کے کہا ماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. ماں نے کہا کہ بیٹا کیسے اجازت دوں, کیا اسی دن کے لیے 18 سال تک پالا تھا. اس وقت علی اکبر نے عجیب جواب دیا, کہا کہ اماں یہ بتاؤ کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی, میری دادی فاطمہ بھی رہیں. اگر دادی فاطمہ آپ سے پوچھے کیوں لیلا, حسین عزیز نہیں تھا, علی اکبر اتنا عزیز تھا. بس بی بی کھڑی ہو گئی, کہا میرے لال جاؤ میدان میں. شہزادی زینب کے پاس آئے تو بی بی نے عجیب جملہ کہا بیٹا شادی کے ارمان تھے بیٹا, تم کو کیسے اجازت دوں. خیمے سے باہر آئے, مولا حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ رکھا. وہ اپنے ہاتھ سے امامہ رکھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا, تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا. ارے جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا. آہستہ نہیں رونا. بی بی نے کچھ نہیں مانگا. آج 9 محرم میں یہ تصور کر کے پرسا دو
کہ آج حسین کو ان کے جوان بیٹے کا پرسہ دینا ہے، آج بی بی لیلہ کو یہ بتانا ہے کہ جاگیر حسین میں میرے بچے کا ماتم ہوا، میرے بچے کا پرسہ ملا۔ بس دوستو علی اکبر چلے، جب شہزادہ چلا تو کچھ دیر کے بعد علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا، پلٹ کے دیکھا حسین کمر کو تھام کے آہستہ آہستہ آ رہے۔ تو علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر پیچھے کیوں آ رہے؟ حسین نے عجیب جواب دیا، آپ کو بھی اولاد؟ حسین نے کہا کہ میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ نہیں کہتے، بیٹا جب تک دور نہ چلے جاؤ پلٹ کر دیکھتے رہو، خیمے کے دروازے پہ لیلا کھڑی ہوئی، تمہاری ماں کھڑی ہوئی تم کو دیکھ۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، سلامت رکھے، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ علی اکبر میدان میں آئے، حسین در خیمہ سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، خیمے کے اندر سے لیلا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی کہ اگر میرے بچے پہ مصیبت آئے گی تو ضرور چہرے کا رنگ بدلے گا۔ کچھ دیر کے بعد لیلا نے محسوس کیا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے آقا میرے بچے پہ کیا گزری؟ عزیز و حسین نے عجیب جواب دیا، کہا لیلا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، علی اکبر کی کامیابی کے لیے تم دعا کرو، اس لیے کہ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی۔ یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ بی بی خیمے میں آئی، خاک پہ بیٹھ گئی، بالوں کو پریشان کیا، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا پوری ہوئی، شہزادہ واپس آیا، آ کے عجیب جملہ کہتا ہے، کہنے لگے کہ بابا پیاس ماہیں ڈالتی ہے۔ تو حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا۔ حسین نے کہا جاؤ میرے لال، تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے۔ شہزادہ چلا، حسین پلٹ کر ماں سے کہنے لگے لیلا اب دعا نہیں کرنا بچے کی کامیابی کے لیے۔ لیلا کہتی ہے کہ میں دیکھتی رہی حسین کے چہرے کو، کچھ دیر کے بعد چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو گئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو اس وقت حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا شکر کرو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی علی اکبر کی آواز آئی۔ دوستو اب جو حسین چلے، جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے، پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے۔ بار بار کہہ رہے تھے علی اکبر ایک دفعہ پھر جواب دو بیٹا، بابا کی نظر نہیں آ رہا۔ جب پہنچے تو وہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر اٹھو بیٹا، بابا آیا، جواب نہیں ملا۔ اب حسین کی مظلومیت معراج پہ چلی گئی، پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین اٹھے، اٹھ کے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے یہ محسوس کیا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھا، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر سمجھ گئے کہ میرا بابا یہ زخم نہیں دیکھ سکتا، میرا بابا اکیلا ہے۔ پھر رکھ لیا۔ حسین نے پھر ہٹانے کی کوشش کی، جب تیسری مرتبہ زور دے کر دونوں ہاتھوں کو ہٹایا، حسین نے علی اکبر کے زخم کو دیکھا، سینے میں برچھی دیکھی، فاطمہ کا لال، فاطمہ کا لال نجف کا رخ کرتا ہے، یا علی کہہ کے برچھی کو نکال دیا۔ تھوڑی سی جان باقی تھی، چاہتے تھے کہ علی اکبر سے اس کی ماں ملاقات کر لے، شہزادے کو لے کے چلے، لیکن غربت امام، خیمے سے پہلے شہزادے کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جوان کی میت نہیں اٹھی، ابا کو بچھایا، علی اکبر کی میت کو رکھا، بچوں کو بلایا۔ ارے اتنا غریب ہو گیا تھا حسین،
کہ کوئی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے۔ عزیزو جب لاشا خیمے میں پہنچا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو لاش پہ گرا دیا، کہا علی اکبر یہ کیسے برداشت کروں بیٹا۔ ماں نے آ کے وہ منظر دیکھا جس کے شادی کے ارمان تھے، اس کا لاشا آیا، خون و خاک میں علی اکبر ہے، ایک ہی جملہ کہہ کے روتی تھی، بیٹا اب تمہارے بعد میں زندہ کیسے رہوں گی علی اکبر، تمہارے بعد دنیا اندھیری ہو گئی۔ الہی سیدی و مولانا، دعا یہی ہے میری مظلوم بیوی سے، بیوی ہمارے اس پرسے کو قبول کرو، اور کوئی غم مت دو سوائے غم حسین کے۔ شہزادے علی اکبر کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دو، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، میرے امام کو سلامت رکھنا، ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ دو۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد و آل محمد کے۔ پروردگار ہم دنیا کے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، پروردگار یہ سال زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی مولا حسین کا ذکر کرے اس ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ یہ جتنی خواتین آ رہی ہے مجالس میں اور جہاں جہاں جا رہی پوری دنیا میں، پروردگار ان کی مجالس کو قبول فرما، ان کی نسل کی، ہماری نسل کی حفاظت فرما، اور جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ بیوی ہماری عزاداری کو قبول کرے اور اپنی نسلوں میں اس عزاداری کو ہم ٹرانسفر کریں، یہی عزاداری ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ میرے امام کو ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔